ہمارے ساتھ ماہرہ قانون سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ، جو عدالت نے سوالات اٹھائے، آج حکومت کی طرف سے کچھ جوابات دیے گئے، رولز میں بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب قانونی طور پر حکومت نے درست فیصلے کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے جو سوالات اٹھے تھے ان کا جواب تسلی بخش ہے؟ دیکھیں، جو سوالات آج اٹھائے گئے عدالت میں وہ مختلف نوعیت کے ہیں۔ بڑا جو سوال اٹھایا گیا، پہلے ہم اس کو لے لیتے ہیں، اس کا تعلق پروسیجر سے یا طاقت سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیوں ایک ایکسٹینشن یا اس کو اگر ہم ری اپوائنٹمنٹ بھی کہہ لیں وہ کیوں کی گئی، اس کا جواز کیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو جواب دیا گیا کہ ریجنل سیکیورٹی سچویشن یہ اس چیز کی طلبگار تھی کہ ان کو ری اپوائنٹ کیا جائے جنرل باجوہ کو یا ان کو ایکسٹینشن دی جائے، اس کو سر دست سپریم کورٹ نے قبول کرنے سے انکار کیا یا اس وقت اعتراض کیا۔ کل دیکھتے ہیں کیا مزید مواد عدالت کے سامنے رکھا جاتا ہے یا کوئی قانونی بحث کی جاتی ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ عدالت اس کی چھان بین نہیں کر سکتی، جواز جو ہے طلب نہیں کر سکتی۔ باقی بات یہ تھی کہ کیا طاقت حاصل ہے ایکسٹینشن کی۔ ایک یہاں سوال اٹھے گا کہ کیا بطور آرمی چیف جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی گئی ہے یا ری اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے۔ اب اگر ری اپوائنٹمنٹ ہو وہ بالکل ایک مختلف چیز ہے، وہاں یہ سوال ہوگا کہ اگر طاقت حاصل ہے وزیر اعظم کو کیبنٹ سے مشورہ کرنے کے بعد ایک شخص کو، ایک جنرل صاحب کو آرمی چیف اپوائنٹ کرنے کی، تو کیا دو بار وہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی؟ کیا قانون میں یا آئین میں کوئی قدغن ہے کہ اگر ایک بار ایک شخص آرمی چیف اپوائنٹ ہو گیا تو اس کو دوبارہ اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا؟ یہ ایک قانونی سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں عدالت کے سامنے اٹھے گا۔ جو یہ رول 255 یا ریگولیشن 255 کا معاملہ ہے، وہاں یہ ابہام تھا کہ بطور ایک حاضر سروس افسر کے جو ایک مدت ملازمت ہے اس میں کیا ایکسٹینشن ممکن ہے۔ اس ابہام کو آج شاید ترمیم کر کے دور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کا تعلق براہ راست بطور آرمی چیف تعیناتی سے نہیں ہے۔ بطور آرمی چیف تعیناتی جو ہے وہ ایک دوسرا عمل ہے، اس کے لیے آئین ہے، آئین کی شکیں ہیں، وزیر اعظم کی طاقت ہے، اور جو آج عدالت نے سوال اٹھایا کہ اس طاقت کو، اس اختیار کو استعمال کرتے وقت کوئی جائز وجہ ہونی چاہیے۔ اگر ایک شخص کو باقی تمام پر فوقیت دے کر دوبارہ مقرر کرنا ہے آرمی چیف 3 سال کے عرصے کے لیے، تو اس کا جواز جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھا جائے۔ تو یہ تمام بحث ہے جو عدالت کے سامنے ہوگی، اور یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں اہم اور حساس نوعیت کی بحث ہے۔ جو ایک تاثر ہے کہ ایکسٹینشن یا ری اپوائنٹمنٹ آرمی چیف کی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اس تاثر کو زائل کرنا ہوگا اور کوئی معیار قائم کرنا ہوگا، ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہو یا جس کو ہم ایک عمومی صورتحال کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ساتھ میں آپ کیا کوئی ایسی روایت موجود ہے سلمان اکرم صاحب کہ کوئی توسیع ہو، کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ ہو جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی ہو یا کسی کے لیے قانون میں تبدیلی کی گئی ہو، تو اس پر کوئی عدالتی فیصلہ ہے، کوئی ایسی چیز موجود ہے، پہلے کوئی پریسیڈنٹ ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو قانون میں یا رولز میں ترمیم کی بات ہے، تو ترمیم کو دیکھنے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ طاقت حاصل ہے ترمیم کرنے کی۔ اگر وہ طاقت حکومت کو حاصل ہے تو پھر عام طور پہ قانونی ترمیم کو یا رولز میں ترامیم کو کالعدم قرار اس بنیاد پہ نہیں دیا جاتا کہ اس ترمیم کا فائدہ آج ایک شخص کو ہوگا۔ اگر وہ ترمیم یہ نظر آئے کہ کوئی بہت غیر معقول نہیں ہے، اس ترمیم کی وجہ سے اور بھی لوگ ہیں، اور بھی واقعات ہو سکتے ہیں جہاں اس کا فائدہ ہو۔ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کسی فوجی افسر کو دینا مقصود ہے تو اس کے لیے ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس طاقت کا ہونا مفاد عامہ میں ہو، لیکن آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ یا ری اپوائنٹمنٹ کا معاملہ مختلف ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے ری اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن، اور آج میں سمجھتا ہوں جو عدالت کے سامنے بحث ہوئی حکومت کی طرف سے، اس میں اس تفریق کو واضح نہیں کیا گیا کہ ری اپوائنٹمنٹ ایک اور عمل ہے اور ایکسٹینشن ایک اور عمل ہے۔ وہ وضاحت چونکہ عدالت کے سامنے نہیں تھی آج، اس لیے میں سمجھتا ہوں مکمل بحث نہیں ہو سکی، تمام جو قانونی معاملات ہیں ان کا احاطہ شاید نہیں ہو سکا۔ اب کل یہ دیکھا جائے گا کہ ری اپوائنٹمنٹ کو بھی اسی طرح دیکھا جاتا ہے جیسے ایکسٹینشن کو دیکھا گیا ہے۔
ایکسٹینشن کے لیے بالکل ایک طاقت کا ہونا ضروری ہے کہ ایکسٹینڈ کرنے کی طاقت اس فرد میں یا اس ادارے میں ہو جس کے حوالے سے ایکسٹینشن کی جا رہی ہے، تو وہ بات سامنے آئے گی۔ ایک گزارش میں کروں کہ آرمی چیف کا عہدہ ظاہر ہے بہت حساسیت کا حامل ہے، لیکن اگر ہم پرویز مشرف صاحب کا معاملہ دیکھیں، جب ان کو معطل یا معزول کیا گیا تھا سن 99 میں، تو اس وقت جو سپریم کورٹ نے معیار قائم کیا اور جس معیار کے تحت ان کی معزولی کو دیکھا، وہ وہی تھا جو ایک عام سول سرونٹ کی معزولی کا معیار ہوتا ہے کہ آپ شو کاز نوٹس دیں، اس کے جواب کا انتظار کریں، پھر اس کو ہیئرنگ دیں اور اس کو سن کر ایک فیصلہ کریں۔ کیا وہی معیار جو ہے وہ تعیناتی یا تقرری پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا؟ اگر ایسا ہے تو پھر معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آرمی چیف کا جو عہدہ ہے اور اس کی جو تقرری ہے وہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور اس حوالے سے عدالت کو بہت زیادہ جوڈیشل ریویو یا چھان بین نہیں کرنی چاہیے، امریکہ میں اس کو لائٹ اسکروٹنی کہتے ہیں کہ ایک بہت ہلکی قسم کی جو چھان بین ہے وہی درکار ہے، تو پھر معاملہ بالکل مختلف ہو جائے گا۔ تو یہ تمام بہت ہی میں سمجھتا ہوں اہم اور بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔